وہی بات کہ لانگ مارچ کی کال دوں گا، تو کیا حکمت عملی ہے تحریک انصاف کی؟ دیکھیے لائے عمل کا عمران خان صاحب اعلان کر چکے اور وہ جو لائے عمل ہے نا وہ اب اس امپورٹڈ حکومت کو ہم یہی کہیں گے کہ عمران خان ایک تو ہم کہتے ہیں نا پاکستان کی جان ہے، امپورٹڈ حکومت کے لیے طوفان ہے عمران خان، اور اب ان کی کال کا لوگ کہہ رہے ہیں کال نہ کریں مس کال کریں ہم آ جائیں گے، لوگ تیار کھڑے ہوئے ہیں کسی بھی وقت عمران خان صاحب کال دے سکتے ہیں، لیکن وہ تعامل کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تعامل کا مظاہرہ اس لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان کے جو سب حالات ہیں اس کے اندر کوئی ایسی چیز وہ نہیں چاہتے، لیکن وہ کب تک عوام کب تک رکیں گے یہ ایک سوالیہ نشان ہے سر۔ عوام تو رکیں گے، عمران خان صاحب جو ہے وہ روزانہ عوام کو ایک نیا جو ہے وہ دے دیتے ہیں کہ آپ باہر آئیں، لوگ جو انقلاب اور سب کچھ جو بھی آپ کہتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی اتنی ساری باتیں اور لوگوں کا باہر نکلنا ہے اس سے کوئی رزلٹ نکلے گا؟ عمران خان صاحب تو میں پھر بتا رہا ہوں بڑے تعامل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لوگ تو آپ پبلک میں جا کے رضوان بھائی سے پوچھیں، ہر جگہ یہ ہوتے ہیں لوگوں سے پوچھے، لوگ کہتے ہیں عمران خان کال دیں آپ، عمران خان نے تعامل، عمران خان دیکھیں اس ان تمام چیزوں سے نکلنے کا ایک یہ حال ہے کہ آپ تاریخ دے دیں، مارچ میں الیکشن کرا دیں، ابھی اگر آپ الیکشن کی تاریخ دے دیتے ہیں، اسمبلی قومی اسمبلی تحلیل کر دیں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، فری اینڈ فیئر الیکشنز از دی اونلی وے فارورڈ، اور کوئی حل نہیں ہے، ایک ہی حل ہے آگے کا، لیکن یہ امپورٹنٹ حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے، یہ عمران خان کو پولیٹیکل میدان میں ہرا ہی نہیں سکتی، سیاسی میدان میں بائی الیکشن پنجاب میں پوری طرح سے ناکام ہوئے، کراچی میں ناکام ہوئے، سوات میں ناکام ہوئے، لیکن یہ عمران خان کو کیونکہ پولیٹیکلی نہیں ہرا سکتے تو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں بھی ناکام ہوں گے۔ عمران خان نے غریبوں کے لیے رات کو فنڈ ریزنگ کی ہے جاگ کر، امریکہ کے ٹائم کے مطابق ہم نے یہاں پاکستان میں آدھی رات تھی اور وہ فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں، 5.21 ارب روپے اوورسیز پاکستانیوں نے امریکہ میں جو بستے ہیں پاکستانی انہوں نے ڈونیٹ کیا ہے، پلیج کیا ہے، اور یہ کام کر رہے ہیں، اور ادھر ان کی ٹرانسمیشن روکی جاتی ہے چینلز کی، تو یہ سیلاب زدگان کی بد دعائیں لیں گے، یہ سیلاب زدگان کے لیے کام ہو رہا تھا، یہ کوئی سیاست تو نہیں ہو رہی تھی، آپ نے اس امپورٹنٹ حکومت نے اس پہ سیاست کی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ کوئی کسی، اور اگر عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوتے اور اگر ان کے سیاسی مخالفین بھی سیلاب زدگان کے لیے کیمپین کر رہے ہوتے، ہم اسے پی ٹی وی پہ بھی چلاتے، ریڈیو پاکستان پہ بھی چلاتے، اور سارے چینلز پہ ہم چلواتے اس کو کہ چلائیں جتنا ہو سکتا ہے چلائیں تاکہ اس کار خیر میں زیادہ سے زیادہ لوگ حصہ لے سکیں، لیکن رات کو مجھے اپنے آپ پہ شرمندگی ہوئی ہے کہ ہم کس قسم کے لوگ ہیں۔ میں اپنے آپ سے سوال پوچھتا ہوں، فیصل جاوید اپنے آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ میں کتنا بے حس ہوں، میں کتنا بے حس ہوں کہ ہم جو ہے غریبوں کے اوپر یہ چیز کر رہے ہیں، غریب لوگ جو مر رہے ہیں، جو سیلاب آیا ہے جس سے برے حالات ہیں، دنیا پوری جو ہے نا اس کے دل ہل گئے، دنیا پوری کے دل ہل گئے ہیں جو پاکستان میں سیلاب آیا ہے، لیکن ہم رابطے کوئی ہو رہے ہیں، کیا لگتا ہے دونوں طرف سے بڑی بات سنیں، بیک ڈور نہیں فرنٹ ڈور رابطے، اور ایک چیز ہو سکتی ہے، بات چیت کے راستے کھلے رہتے ہیں سیاست میں راستے کھلے رہنے چاہیے، لیکن اس کا ایک پری ریکوزٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ الیکشن کی تاریخ دے دیں، اس کے بعد بات چیت بھی ہوگی، اور ایک چیز اور کر دیں، اگر آصف زرداری اور نواز شریف بیرون ملک جو اثاثے ہیں اگر وہ بیچ کے پاکستان لے آتے ہیں تو عمران خان بات چیت کیا ہاتھ کیا جبھی مارنے کو تیار ہو جائیں گے۔ آصف زرداری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پنجاب میں پھر سے ایکٹیو ہو گئے ہیں سر، وہاں پہ آصف زرداری صاحب۔ دیکھیے میں ایک اس پہ بات کروں گا سنجیدہ بات کہ سپریم کورٹ کا جب حکم آ گیا 63A کے اوپر، اس کے بعد تو پارلیمانی نظام کو مضبوط ہونا چاہیے، پھر تو یہ لین دین کی سیاست ختم ہونی چاہیے، منحرف اراکین کے جب ووٹ شمار نہیں ہوں گے، پھر تو انہوں نے کہہ دیا کہ جو جس پارٹی کی ریپرزنٹیشن ہے اس حساب سے ہو، اس کے باوجود اگر یہ کریں گے پھر پارلیمانی نظام ختم کر دیں، پھر آپ پارلیمانی نظام کو نقصان دے رہے ہیں، پھر ملک میں پارلیمانی نظام، ویسے تو بحث ہونی چاہیے پارلیمانی نظام اس ملک میں کیا ہے، اس پارلیمانی نظام کی ہمیں ایویلویشن نہیں کرنی چاہیے، دیکھنا نہیں چاہیے، بندر باٹ لین دین یہ نظام ہے، چیف ایگزیکٹو کا ووٹ ڈائریکٹ ووٹ سے ہونا چاہیے، یہ چاہتے ہیں ووٹ عمران خان کو آئے یا یہ چاہتے ہیں XYZ آئے اقتدار میں اور وہ ان کا نمائندہ جا کے کسی اور کو ووٹ دیتے،
ये ठीक अच्छा नहीं सर है। बताइएगा कि अभी अमरीकी सफारतकारों के साथ आपके राब्ते भी हो रहे हैं, खान साहब से भी कल एक मुलाकात की इतला है, फवाद चौधरी साहब भी मिले हैं, तो ये थोड़ा बता दीजिए। बात सुने, ये कोई पुरानी तस्वीर लगा करके कल मुलाकात वाली खबर जो है मैंने देखी है कि वो पुरानी तस्वीर है। वो एक खातून है, वैसे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट एक्टिव है वो। दोबारा रब्ते कर रहे हैं। मुझे पता चला, जहाँ तक मुझे इतना नहीं पता, लेकिन मुझे लगा है कि वो पुरानी तस्वीर है, किसी ने कहा वो पुरानी तस्वीर है, लेकिन बहरहाल बात सुने, आप तरदीद कर रहे हैं ओए, बात सुने, मैं तो देखूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इमरान खान साहब का किसी पे डिपेंड करके आने वाला नज़रिया ही नहीं है। इमरान खान साहब का जीना मरना पाकिस्तान में है। इमरान खान के कोई थोड़ी बैरून मुल्क असासे या खुफिया अकाउंट्स हैं कि वो उस तरह से आएंगे। वो जो लोग आते हैं और जो लोग करते हैं वो आपको पता है वो कौन लोग हैं और किस तरीके से आते हैं, किस रास्ते से आते हैं, किस तरह से वो उनको बताते हैं कि जाए अश्योरी कि ईच एंड पेनी विल बी स्पेंट ऑन पीपल। वो उनको गारंटी दे रहे हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ हम चोरी नहीं करेंगे, इस बार हम चोरी नहीं करेंगे, हम चोर हैं लेकिन चोरी नहीं करेंगे, ये बता रहे हैं आप। कितना अजीब बात लगती है। तो इमरान खान का वो सिलसिला नहीं है। इमरान खान अपनी कौम के साथ खड़े हैं, इसलिए ये की मुलाकात है, ये है वो। इमरान खान सर ये बताइए, सैलाब जगह